بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں کون سے لوگ بغیر قرنطینہ سفر کر سکیں گے؟ 14 دن کا جو سٹے ہے آپ کے دوسرے ممالک میں وہ ختم کیا جائے گا، ڈائریکٹ آپ سفر کر سکیں گے۔ کون سے پروفیشن والے، کون سے اقامے والے لوگ ہیں جن کو پہلے سعودی عربیہ میں انٹری کی اجازت ملے گی، اور سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد آپ کو کوارنٹائن کیسے اور کتنا کرنا پڑے گا؟ اس پر ایک بہت ہی ڈیٹیل آرٹیکل آیا ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں سورس بھی شیئر کروں گا کہ اس میں پورا کے پورا کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ جتنی بھی 13 ممالک ہیں جن کے لیے فلائٹس بند ہیں، سعودی عربیہ ان کے لیے جو فلائٹس کھولنے کی جو پلاننگ کر رہا ہے اس میں کچھ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جب سفر کریں گے اپنے ملک سے، یا پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں یا افغانستان سے ہیں یا کسی ایسے ملک سے ہیں جہاں پر فلائٹس بند ہیں، تو جب آپ سفر کریں گے تو سب سے پہلی شرط اس کے لیے آپ کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہوگا۔ آپ نے ویکسین لگوائی ہوگی تب ہی آپ سفر کر پائیں گے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے سفر کرنے سے پہلے آپ کا کفیل یا کمپنی سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ایک جو پلیٹ فارم دیا گیا ہے وہاں پر ریکویسٹ سینڈ کریں گے، اس پر یہ فارم ایک فل کرنا ہوگا۔ فارم وہ فل کیا جائے گا، وہ سینڈ کیا جائے گا، 10 دن کے اندر اس کا جواب آئے گا۔ 10 دن میں اگر گورنمنٹ کی جانب سے اپروول مل جاتی ہے تو کمپنی یا کفیل اپنے ورکر کو بلا سکتے ہیں، اور یہ وہ ورکر ہوں گے جو انتہائی ضروری ہوں گے، جو ٹیکنیکل ہوں گے، جو یہ انتہائی مہارت رکھنے والے ہوں گے، جو ہائی لیول کے پروفیشنز ہوں گے۔ تو کمپنی یا کفیل یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس بندے کی سخت ضرورت ہے، تو اس وجہ سے ان کو اجازت دی جائے گی۔ مزید یہ کہ جب آپ سفر کریں گے پاکستان سے یا انڈیا سے یا جس بھی ملک سے جہاں پہ فلائٹس بین ہیں، جب آپ سفر کریں گے تو آپ ڈائریکٹ سفر کریں گے۔ 14 دن کا جو کوارنٹائن ہے، دوسرے ملک میں آپ کہیں جا کے 14 دن سٹے کر رہے تھے، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ آپ ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے سعودی عربیہ پہنچ جائیں گے۔ سعودی عربیہ میں پہنچیں گے تو سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد آپ کو 7 دن کا ہوم کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے گھر پر کوارنٹائن کریں گے۔ سعودی ایئرپورٹ سے آپ کو کوارنٹائن سینٹر نہیں بھیجا جائے گا۔ باقی شرائط اپنی جگہ پہ ہی ہیں کہ جب آپ سفر کریں گے تو 72 گھنٹے جو پہلے آپ کا PCR ہونا ضروری ہے، نیگیٹو PCR آپ کا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ جب سفر کر رہی ہیں تو اس سے پہلے توکلنا پر آپ کا سٹیٹس امیون ہونا ضروری ہے، جو آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ہم ڈیٹیل شیئر کر چکے ہیں، کس طرح منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ آپ اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، پھر توکلنا پر آپ کا سٹیٹس امیون ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہو رہی ہے صرف اقامہ ہولڈر کی، یہ جو نئے ویزا والے ہیں، وزٹ ویزا والے ہیں، یہ بات ان کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ تو باقی جب سعودی عربیہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر 7 دن کا کوارنٹائن ہے۔ وہاں پر PCR کا نہیں کہا گیا کہ آپ وہاں پر 7 دن کے بعد پھر PCR کروائیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ اور اس میں ایک اور جو بہت ہی اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اقامہ ہے اس پر آپ کا جو صاحب العمل ہے وہاں پر مسنا لکھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اقامہ پر شرکہ لکھا ہوگا، مصصہ لکھا ہوگا یا کفیل کا نام لکھا ہوگا تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ فرسٹ کیٹیگری ہوگی جو سٹارٹ لیا جائے گا، سٹیپ بائی سٹیپ جو سٹارٹ لیا جائے گا، تو اس میں سب سے پہلے مسنا والے لوگ ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ جو کفیل یا کمپنی کو انتہائی زیادہ ضروری ہیں۔ پھر وہ ریکویسٹ سینڈ کریں گے، ایک فارم فل کریں گے اور اجازت ملے گی 10 دن کے اندر، اس کے بعد وہ ان کو بلا پائیں گے۔ نیوز کا سورس کیا ہے وہ آپ لوگوں کو میں دے دیتا ہوں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ ایک مشہور و معروف ایک فیس بک پیج اور ویب سائٹ ہے، لائف ان سعودی عربیہ۔ ابھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کے فالوورز کتنے ہیں، تقریباً 2 سم تھنگ، آئی تھنک کہ 2.2 ملین کے قریب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی نیوز عموماً ٹھیک ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلائٹس کب تک اوپن ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ رولز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سفر کرنا ہے۔ اب فلائٹس کے حوالے سے یہاں پہ بالکل بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ فلائٹس کب تک اوپن ہوں گی، لیکن جب اس قسم کے لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے کہ کون سی کیٹیگری کو پہلے بلایا جائے، ان کے لیے شرائط و ضوابط اگر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو فلائٹس ہیں ان کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے،
اور نہ ہی کوئی یہ والا آفیشیل سورس ہے جس پر 100% ہم اعتماد کر سکیں، لیکن ایک اتھینٹک سورس ضرور ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ لنک میں نے خبر کا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پہ جا کے آپ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے بہت جلد فلائٹس اوپن ہو جائیں اور اللہ تمام پردیسیوں کی، اللہ تمام اوورسیز کی جو مشکلات ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔